آج کل لوگوں کے درمیان ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی جان کا اور اپنے بچوں کا، نابالغ اولاد کا، اپنے گھر والوں کا جس طرح فطرانہ ادا کرنا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں وہ جو فطرانہ ادا کرتے ہیں، اپنا بھی اپنے بچوں کا، نابالغ بچوں کا وہ فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو لوگوں کے درمیان ایک بات یہ مشہور ہے کہ جس طرح ہم نے اپنا فطرانہ ادا کرنا ہے تو اسی طرح جو ہمارے گھر کے اندر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اگر ایک قرآن ہے تو اسے قرآن کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے، جتنے بھی قرآن ہمارے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں ہم نے ان کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان ایک غلط بات مشہور ہے، لہٰذا قرآن پاک کا کوئی فطرانہ نہیں ہے، اور جو فطرانہ ہے یہ جان کا فطرانہ ہے، جو انسان کے اندر جان ہے، زندہ جان کا فطرانہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا فطرانہ نہیں ہے۔ قرآن پاک اگر ہمارے گھر کے اندر ایک رکھا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ہمارے ذمے نہیں ہے، 2 رکھے ہیں اس کا بھی فطرانہ نہیں ہے، 5 رکھے ہیں اس کا بھی، جتنے بھی ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک رکھے ہیں ان کا ہمارے ذمے کوئی فطرانہ نہیں ہے۔ اس کا فطرانہ یہی ہے کہ ان قرآن پاک کو کھول کر پڑھا جائے اور اس قرآن پاک سے علم حاصل کیا جائے، اس قرآن سے نور ہدایت حاصل کی جائے۔ یہ قرآن کا ہمارے گھروں کے اندر رکھنے کا مقصد ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنی جان کا فطرانہ ادا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا فطرانہ ادا کرتے ہیں، اس طرح گندم ادا کرنا یا کشمش کا ادا کرنا یا کھجور کا ادا کرنا یا جوں کا ادا کرنا، یہ قرآن کی طرف سے کوئی فطرانہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اغلاط العوام ہیں، ہمارے عوام کے اندر یہ ویسے ہی ایک بات مشہور کر دی گئی ہے اور لوگ اس بات کی طرف چل پڑے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کا کوئی فطرانہ نہیں ہے، فطرانہ صرف جان کا، نفس کا ہے، اپنا اور اپنے بالغ بچوں کا ہے۔